پاکستان کی سیاست میں بعض اوقات ایک بیان محض بیان نہیں رہتا بلکہ پورے نظام پر سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا، دراصل اسی نوعیت کا بیان ہے۔ حیرت اس بات پر نہیں کہ نظام پر تنقید ہوئی، بلکہ اس پر ہے کہ تنقید اپوزیشن نہیں بلکہ حکومت کے ایک طاقتور وزیر کی جانب سے سامنے آئی۔ یہی پہلو اس بیان کو غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے۔ محسن نقوی نے صرف نظام کو ناکام قرار نہیں دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ حکومت محض فائر فائٹنگ کر رہی ہے۔ نوجوان لیپ ٹاپ یا چند ہزار روپے سے مطمئن نہیں ہوں گے بلکہ انہیں میرٹ اور شفاف نظام چاہیے۔ انہوں نے موجودہ انتظامی ڈھانچے کو ناکافی قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر نوجوان متحد ہو گئے تو پورا منظرنامہ بدل سکتا ہے۔ یہ دراصل محض انتظامی اصلاحات کا مطالبہ نہیں بلکہ ریاستی گورننس کے پورے ماڈل پر سوال ہے۔ اسی لیے یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بیان صرف ہائبرڈ نظام کے سیاسی حصے کے لیے ایک واضح وارننگ ہے؟ کچھ عرصے سے کالم نگار اور تجزیہ کار دبے لفظوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر گورننس اور معیشت میں بہتری نہ آئی تو تمام ریاستی ڈھانچے پر تنقید بڑھے گی، اور اب پہلی مرتبہ حکومت کے اندر سے ہی ایک مرکزی وزیر انہی خدشات کو کھلے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ یعنی جو باتیں اب تک اشاروں میں کی جا رہی تھیں وہ اب سرکاری سطح پر بھی زبان پر آ گئی ہیں۔ محسن نقوی کے بیان پر مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی بے چینی سامنے آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ جس نظام نے انہیں 3.5 برس میں وہاں پہنچا دیا جہاں لوگ 30 برس میں پہنچتے ہیں، اب انہیں اسی نظام کی خرابی کا احساس ہو رہا ہے۔ ادھر خواجہ آصف نے محسن نقوی کو مشورہ دیا کہ اگر واقعی انقلاب لانا ہے تو پہلے پی سی بی ملا کر دکھائیں جہاں ان کے پاس مکمل اختیار موجود ہے۔ یہ رد عمل واضح کرتے ہیں کہ نون لیگ کی اہم قیادت اس بیان کو سیاسی طور پر نقصان دہ سمجھتی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ معنی خیز آج یہ رپورٹ ہوا کہ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت دی ہے کہ محسن نقوی کے بیان پر مزید رد عمل نہ دیا جائے تاکہ حکومت اور ریاستی اداروں کے درمیان اختلافات کا تاثر پیدا نہ ہو۔ یہ ہدایت ظاہر کرتی ہے کہ نواز شریف اس مرحلے پر بھی سیاسی محاذ رائے کے بجائے مفاہمت کو ترجیح دے رہے ہیں، خواہ اس کے لیے اپنی جماعت کے تحفظات کو پس پشت ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا محسن نقوی کا یہ بیان محض ایک وقتی اعتراف ثابت ہوگا یا پھر اس کے نتیجے میں واقعی ایسی اصلاحات کا آغاز ہوگا جو گورننس کو بہتر بنا سکیں، چاہے ان کی سیاسی قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ اگر حالات جوں کہ توں رہے تو نظام پر تنقید بھی جاری رہے گی اور سیاسی بھی حکمران جماعت پر ہی عائد ہوگی۔ ایسے میں نون لیگ کے لیے کیا سب سے بڑا چیلنج صرف اقتدار بچانا نہیں بلکہ ایک قابل اعتماد سیاسی بیانیہ برقرار رکھنا بھی ہوگا؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار صاحب، رضا رومی صاحب، عامر احمد خان صاحب اور زیغم خان صاحب۔ آپ سبھی کے لیے پروگرام کا سوال۔ سسٹم تباہ، نظام گر چکا، حکومتی ناکامی کی سرکاری تصدیق، نظام کے طاقتور وزیر داخلہ کی حکومت کے خلاف فرد جرم یا سیاسی نظام کو بڑی وارننگ۔ زیغم صاحب، ملکی تاریخ کے طاقتور ترین وزیر داخلہ نے جو کچھ ارشاد کیا ہے پورے نظام کی ناکامی کا باقاعدہ اعلان کر گئے ہیں۔ اب یہ فرمائیے، یہ فرد جرم ہے گورنمنٹ پر یا یہ ایک وارننگ دی گئی ہے اس سیاسی نظام کو؟ کتنی اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے عائشہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ محسن نقوی خود سسٹم ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ سسٹم ہی ڈھہ گیا ہے۔ تو مجھے تو ایک اور خطرہ یہاں پیدا ہو گیا ان کے اس بیان کے بعد کہ اگر وزیروں نے خود سسٹم کو کوسنے دینے شروع کر دیے تو ہم ان شوز میں بیٹھ کر کیا کریں گے اور کس چیز کی تنخواہیں لیں گے؟ میرا خیال ہے پھر ہم سسٹم کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، کابینہ میں ایک اصول ہوتا ہے، پارلیمنٹری سسٹم کا ایک اصول ہے، وہ ہوتا ہے کہ مشترکہ ذمہ داری وفاقی کابینہ کی۔ ہر وزیر پوری کابینہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہر وزیر جب بولتا ہے تو پوری کابینہ بولتی ہے۔ اور پاکستان کی تو سپریم کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ وفاقی کابینہ ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ وفاقی کابینہ ہی حکومت ہے۔ تو یہ حکومت بول رہی ہے کہ سسٹم ڈھہ گیا، اور سسٹم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سسٹم ایک ملک کا پورا بندوبست ہوتا ہے۔ وہ گورننس کا بندوبست بھی ہوتا ہے، وہ اس کی معیشت کا بندوبست بھی ہوتا ہے، وہ اس کے سب ادارے بھی ہوتے ہیں، اس کا نظام انصاف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو نعرے بازی کے لیے پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ استعمال کی جاتی ہیں، جو صحافت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ پالیسی کی زبان نہیں ہے۔ پالیسی کی زبان بولتے ہیں تو آپ کنکریٹ بات کرتے ہیں،
کہ یہ چیز کام نہیں کر رہی اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ تم کرو۔ وفاقی کابینہ والے کیسے کہیں گے کہ یہ کرنا چاہیے؟ یہ آپ حکومت ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کر رہے ہیں اور یہ ہم کریں گے۔ زیغم صاحب تو پھر یہ ان کا پیغام، یہ ان کا بیان کس کے لیے تھا؟ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کہا نا ہمیں کرنا ہے یا تم کرو، یہ تم کرو کون ہے؟ تم وہ خود ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کرو۔ تم کون؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہنا چاہیے، دیکھیں تم وہ وفاقی کابینہ کو کہہ رہے ہیں نا، حکومت کو کہہ رہے ہیں، وہ اس نظام کے ہائبرڈ سسٹم کو ایک حصے کو کہہ رہے ہیں، دوسرے حصے کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں، اس کی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آئرنی یہ ہے کہ وہ اس حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کابینہ کا حصہ ہیں، ان کے اپنے پاس اہم ترین ذمہ داریاں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، خالی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ ضیاء الحق کے دور سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ وزیروں نے خود کوسنے دینے شروع کر دیے تھے، اور وزیروں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ بھئی اگر وزیر یہ کہیں گے کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ کون ہوگا جو کہے گا کہ یہ ہم کر رہے ہیں؟ اور یہ کام صرف یہ نہیں کر رہے، 2-3 اور وزیر بھی ہیں جو اسی کام کو لگے ہوئے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کریں، کون ٹھیک کرے گا؟ جو بنیادی بات ہے، دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات جو وہ کہہ سکتے تھے، ان تمام باتوں کا نچوڑ جو انہوں نے نہیں کہی، وہ یہ ہے کہ اس نظام کے مرکز پہ عوام نہیں ہے۔ It does not work for the people۔ یہ اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے یہ نظام، یہ تمام نظام، ہر طرح کے سسٹم، تمام انسٹیٹیوشن عوام کے لیے کام نہیں کر رہے، پالیسی کا محور عوام نہیں ہے۔ اب اس میں جو بہت سے سوالات انہوں نے اٹھائے، اب ایک آدھ کا انہوں نے جواب بھی دے دیا جس پر پوری بحث پڑ گئی۔ انہوں نے کہا جی اور کچھ کرو نہ کرو، صوبے یا انتظامی یونٹ جو ہیں وہ ضرور بناؤ۔ اچھا صوبے بناؤ یا انتظامی یونٹ بناؤ، اب یہ بھی بتا دیں وزیر صاحب، اتنے سال سے آپ بیٹھے ہیں کہ آپ صوبوں کا مشورہ دے رہے ہیں اور انتظامی یونٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مگر ادھر تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے یہ کہے گا انہوں نے یہ جو کچھ کہا اس کی کیا اہمیت ہے، جو نواز شریف نے واپس جواب دیا ہے، جو ہدایت دی ہے اپنی جماعت کو، اس کا کیسے انالیسس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو انالیسس یہ ہے کہ اس نظام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے وقتاً فوقتاً اظہار لا تعلقی کرتا رہتا ہے۔ اس کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بورا ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی میں اور یہ بالکل ایک چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ فرسٹریٹڈ ہو تو ہم بھی فرسٹریٹڈ ہیں، کیونکہ جو دوسرا نظام کا حصہ ہے وہ حصہ سیاسی نہیں ہے، وہ حصہ پورے ملک کو بلانگ کرتا ہے، پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ اور جب عوام میں فرسٹریشن بڑھتی ہے اور عوام ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور ان پر بھی الزام دیتے ہیں تو نظام کا وہ حصہ خود بول بھی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا کم از کم اس حد تک اظہار لا تعلقی ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ایک جنرل ڈائریکشن بھی درست ہو گیا زیغم صاحب۔ لیکن سوال یہ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب کچھ کریں بھی نا، کرنا تو بعد میں نا، پہلے ذمہ داری کا تو تعین ہو جائے اس ملک میں۔ رضا رومی صاحب یہ جو اوپر زیغم صاحب نے گفتگو کی، اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں، کاکروچز کا تذکرہ بھی کیا، ڈرایا کہ محتاط ہو جائیں، وہ وقت بھی آ سکتا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب خود اس نظام کا حصہ ہیں 3-3.5 سال سے، اگر مسئلہ نظام ہے تو پھر واقعی کیا نظام کو بدلنے کی ذمہ داری موجودہ حکومت کے پاس ہے؟ کیا موجودہ نظام کی معمار یہی حکومت ہے؟ عائشہ بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، اور دیکھیے نقوی صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے بعد ایک طوفان برپا ہو گیا ملک میں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ ایک حکومتی وزیر جو ہے وہ از خود ایک کوئی ایسی بیانات دینا شروع کر دے جس سے کہ ایک انسٹیبلٹی کا آغاز ہو جائے، جبکہ یہ وہ موقع ہے اور یہ وقت ہے کہ ملک کو اشد ضرورت ہے کہ کسی طرح سے یہاں پہ سیاسی استحکام آئے اور ریکنسیلیشن ہو مختلف حصوں میں، مختلف سیاسی آراء میں، اور اس وقت یہ والی بات کر دینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہی ستم ظریفی ہے کہ بھئی وہ خود اس حکومت کا حصہ ہیں، اس سسٹم کے علم بردار ہیں، اس سسٹم کی بلکہ ہائبرڈ نظام کا چہرہ ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا تو پھر ان کو یقیناً خود احتسابی بھی کرنی چاہیے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ
والے کچھ اقدامات اٹھائیں گے تاکہ بہتری آئے گی، یا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں کیونکہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے۔ اب یہ پیغام رسانی جو ہے، اور اگر کرنی بھی ہوتی ہے تو آپ پھر اپنی کابینہ کی میٹنگ میں کرتے ہیں یا کلوز ڈور میٹنگز میں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید وہ صدر پاکستان سے بھی ملے تھے ایک دن پہلے اس تقریر سے، اور یقیناً ان کی ملاقات جو ہے وزیر اعظم سے بھی ہوتی ہوگی، ان کے وہ کلیگ ہیں۔ تو یہ بات جو ہے بہت ہی پبلک میں اس کو کر دینے سے میں سمجھتا ہوں نقصان زیادہ ہوئی ہے، اور جس طرح کی تنقید محسن نقوی پر ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ہر طرف سے، صرف ایک حکومتی پارٹی سے نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی سے صرف نہیں ہو رہی، تمام جو ملک میں مختلف آراء ہیں انہوں نے، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیے تو کوئی بھی شخص صاحب نے تو اپنی جماعت کو کہا ہے، جو ان کے سینئر لیڈرز کے بھی کچھ رد عمل آئے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے رسپونڈ کرنے کی، آپ لوگ اگنور کریں، جواب نہ دیکھیے رسپونڈ تو کر دیا نا رانا ثناء اللہ صاحب نے محسن نقوی صاحب کو، انہوں نے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کتنے دہائیوں کا سفر انہوں نے 3.5 سال میں طے کر لیا ہے، تو اب اس سے بڑے تو کوئی اور تنقید نہیں ہو سکتی عائشہ، اور میرا یہ خیال ہے کہ بس اس کے بعد بھی شاید میاں صاحب اس بات کا انالیسس کریں نا۔ محسن نقوی صاحب نے آیا فرد جرم لگائی ہے حکومت پر، وارننگ دی ہے، اور جواب میں نواز شریف صاحب کا یہ فرمانا کہ ہم محاذ رائے کی بجائے مفاہمت کو ترجیح دیں، ذرا پرسکون رکھیں، تو یہ کیا آمنے سامنے کچھ حل کی طرف جانے کا پروگرام ہے؟ بلا وجہ کے سٹیٹمنٹس دے دیے گئے ہیں، کچھ اس میں سے نکالنے کی تیاری ہے؟ دیکھیے 3 عوامل یہاں پر ہیں، میں نے پہلے تو جنرل ایک کامنٹ دیا، اور 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کے علم میں ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ اس کے کئی خاکے تیار ہیں، لیکن اس کے اوپر سیاسی اتفاق رائے نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو اس میں 2 ہی اہم باتیں ہیں، ایک تو نئے صوبے یا انتظامی یونٹ جو مرضی کہیں، یا لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے اس کو فارملائز کرنے کا جو ہے عمل ہے، اور دوسرا جو NFC کا فارمولا ہے اس کو تبدیل کرنے کا ایک پلان ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس بجٹ میں تو کچھ آپس میں افہام و تفہیم ہو گیا تھا، اور صوبوں نے کچھ پیسے مرکز کو دے دیے، اور اس سے معاملہ جو ہے ٹیمپرریلی حل ہو گیا، لیکن یہ کوئی مستقل بنیادوں پہ حل نہیں ہوا، کیونکہ مرکزی حکومت یہ سمجھتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، کہ اس کی ذمہ داریاں کہیں زیادہ ہیں اور وسائل اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اوورآل جو پاکستان کی ڈیفنس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو مزید وسائل درکار ہے، پہلی تو یہ بات ہے۔ اور اسی لیے جو یہ پیغام تھا میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، کہ اگر آپ نے جو صحیح طریقے سے نہیں مانی بات تو پھر اور بھی آپشنز موجود ہیں، صحیح طریقے پہ سیاسی جماعتیں کچھ جواب دیں گی اس پہ۔ جی، اور دوسرا عائشہ، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید تھی، لیپ ٹاپس کا ذکر کیا، انہوں نے کاکروچز کا ذکر کیا، جس پہ رانا صاحب نے کہا عدم اعتماد بھی ہے۔ نہیں، میرے خیال سے تنقید زیادہ ہے۔ دیکھیے عدم اعتماد ہو تو پھر آزاد کشمیر کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں الیکشنز کے وہ کچھ اور ہوتے ہیں نا عائشہ، اگر عدم اعتماد تو نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا اس میں نقطہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ہائبرڈ نظام میں جو طاقتور فریق ہے ان کی ایک تاریخی پوزیشن رہی ہے صوبوں کے اوپر۔ جنرل مشرف سے ایک بار پوچھا گیا تھا، ایک سمرو صاحب ہے BBC کے رپورٹر، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، بھی میں پڑھا تھا لندن میں، اور انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی ریگریٹ تھی کہ وہ 22 صوبے نہ بنا سکے پاکستان کے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بیسک ڈیموکریسیز اور لوکل گورنمنٹ، تو اب یہ کہ یہ ڈھانچہ جو ہے انتظامی ڈھانچہ، عائشہ 1 منٹ، اور یہ ڈھانچہ جو ہے تبدیل ہو کے رہے گا، یہ میں آپ کو بات ضرور کہہ رہا ہوں، چاہے لوکل گورنمنٹس آئیں، نئے صوبوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بڑا اہم معاملہ رضا رومی صاحب، یقینی طور پر آنے والے دنوں میں ہمارا بھی ایشو یہ رہے گا، صوبے، لوکل گورنمنٹس انتظامی طور پر کس طریقے سے فورسی کیا جا رہا ہے، فیوچر